معنی اللہ پاک ہے. بتاؤں سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے. اور جو بندہ مومن سبحان اللہ بولتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں جمع کرتا ہے. آپ یہاں پر خود فیصلہ کیجئے اگر 90 نیکیاں چاہیے تو بولو سبحان اللہ. آپ کو یہ تجربہ ہے کہ ہمارے نام اعمال میں بہت نیکیاں ہو چکی تو میں تو میرا کچھ نہیں جاتا. میں ایک بات اور بتاؤں کبھی بھی آ کر کے مائک پہ کھڑے ہو کر کے نعت پڑھنا یا تقریر کرنا اور جب خاموشی سے لوگ سنیں یا ادھر ادھر دیکھیں آپ کی طرف توجہ نہ دیں پھر سمجھ لینا کیسے لگتا ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے. جتنی دیر بھی سنو آپ بتا دو بس میں بیٹھ جاؤں گا لیکن جتنی دیر سنو محبت سے سن لو. بات کرنی ہے غوث اعظم کی. غوث اعظم کی محبت میں حاضر ہے. بس تھوڑی دیر اور میں سرکار غوث اعظم کا ذکر کروں گا پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا. آؤ دیکھو شان کیا ہے غوث اعظم کی, مقام کیا ہے غوث اعظم کا, مرتبہ کیا ہے غوث اعظم کا. یہ وہ غوث اعظم ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی قبر تک بنی ہے. مادر ذات بلی جس کو کہا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے لے کر کے بنی ہوتا ہے. اور یہ غوث اعظم بھی ہے. ہم اپنے ناز پر جتنا ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. بتاؤں کیسے؟ ہمارا پیر تمام ولیوں کا سردار. ایک بات کر رہا ہوں, ہمارا پیر تمام ولیوں کا سردار اور ہمارا امام ہمارا پیر جس کو ہمارا دوست جو غوث اعظم ہے اور ہمارا امام جو امام اعظم ہے. ابھی یہی تک نہیں رہا. ہمارا امام امام اعظم ہمارا پیر غوث اعظم اور آگے بڑھو. ہمارا نبی کوئی اپنا بچے کا نبی نہیں ہے بلکہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جو تمام انبیاء کا سردار. اب میں کہتا ہوں تمام انبیاء کا سردار ہے. تبھی تو وقت کا مجدد اپنا قلم اٹھانے کے بعد لکھنے پر کہنے لگا سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, سولو عالم کا دلہ ہمارا. ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. ہمارے بزرگ کتنے اعلیٰ ہیں. اور بات بتاؤں یہ غوث اعظم کو اتنا بلند مقام کسی ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا. غوث اعظم سرکار مادر ذات ولی تو رہے ہیں لیکن جب تک میرے سرکار غوث اعظم نے ولایت کا اعلان نہیں کیا جب تک علم دین حاصل نہیں کر لیا تھا. اور میرے غوث اعظم وہ ہیں کہ جب یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے تھے تو میرے آقا غوث اعظم نے فاقے دیے ہیں. اور میں ایک بات بتاؤں یہ سرکار غوث اعظم کو ضرورت نہیں تھی فاقہ کرنے کی. ان کا مقام تو اتنا بلند ہے. ان کے نانا تو وہ ہے اگر اشارہ کر دے تو تمام جنت کے غذائیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے. ان کا مقام تو یہ ہے, ان کا مرتبہ تو یہ ہے, ان کی شان تو یہ ہے. وہ بتانا چاہتے تھے. میں آپ کو بتا دوں میرے سرکار غوث اعظم کو ضرورت ہی نہیں تھی فاقہ کرنے کی بلکہ میرے آقا غوث اعظم درس دے رہے تھے. اے لوگوں اپنے بچوں کو پڑھانا, اے لوگوں اپنے بچوں کو علم دین سکھانا, اے لوگوں اپنے بچوں کو مدرسے پڑھنے کے لیے بھیجنا. کیونکہ جب یہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائیں گے جب یہ عالم دین بن کر کے آئیں گے, جب یہ حافظ قرآن بن کر کے آئیں گے, جب یہ علم دین سیکھ کر کے آئیں گے تو دنیا میں آنے کے بعد سکھائیں گے. اور جب سکھائیں گے تو عالم یہ ہوگا جب تک دنیا میں رہیں گے یہ دنیا کا فائدہ پہنچائیں گے. اور جب یہ مر جائیں گے تو جتنوں کو انہوں نے پڑھایا ہے اور جتنوں کو ان کے شاگرد پڑھائیں گے, جتنوں کو پڑھائیں گے ان کی روح کو ثواب غوث اعظم بتانا چاہتے تھے. یہ لوگوں فاقہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس غذائیں نہیں ہے, میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, بلکہ بتانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھانا, علم دین سکھانا. اگر فاقے کی ضرورت پڑے, ضرورت پیش آئے تو بتا دینا اے بچوں یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ بغداد کے غوث پاک
سے حاصل بچے میری طرف میرے آقا غوث اعظم وہ ہے کہ جو جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی 40 سال. آج ہماری حیثیت ہے ہم کر لیں. ہمارا تو عالم یہ کہ ایک وضو سے ایک ٹائم نہیں پڑی جاتی. پہلی بات تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو بنا کیسے جائے. جمعہ والے دن یہ دیکھنے کو ملتا ہے کوئی پہلے ہاتھ دھونے لگا ہے کوئی ڈائریکٹ دھونے لگا. پتہ ہی نہیں وضو بنا کیسے جائے گا. اور یہ کسی اور کی غلطی نہیں بلکہ یہ والدین کی غلطی ہے. انہوں نے بتایا ہی نہیں سکھایا ہی نہیں کہ علم دین حاصل کرو. جب بتایا ہی نہیں تو سیکھیں گے کیا کھا. اگر کہتے ڈانٹتے مارتے مدرسے میں پہنچاتے تو کچھ نہیں آتا. اتنا تو آ جاتا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں غسل میں کتنے فرائض ہیں. باقی اور مر پاتی کو تو جان لیتے. یہ تو پتہ چل جاتا غسل اور غسل کہتے کیسے ہیں. لیکن آج کا حال تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دنیا دار کی باتیں بتانا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے کی مائیں وہ تھی کہ جو اپنے بچوں کی ہڈیوں میں اگر کچھ پلایا کرتی تھی تو مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان سنایا مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں بتایا کرتی تھی. اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی ان کی ہڈیوں میں دودھ مصطفیٰ کھول دیتی تھی تو اس کا مقام یہ ہوتا تھا جب وہ دودھ پلایا کرتی تھی تو قرآن مقدس کی تلاوت کر کر کے دودھ پلایا کرتی تھی. تو عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر بچہ میدان کربلا میں پہنچ جاتا تھا اس کا سر اگر تن سے جدا بھی کر دیا جائے پھر بھی قرآن سناتا نظر آتا تھا. قرآن سناتا نظر آیا آتا تھا نہیں آیا ہے. جانتے ہوں میرے آقا امام حسین کو سر تن سے جدا ہے پھر بھی لبوں پر قرآن ہے. کس کی برکتیں تھیں؟ یہ کیا تھا؟ یہ صرف درس مصطفیٰ تھا. یہ صرف تعلیم مصطفیٰ تھی. آج ہمارا بھی حال یہ ہے. ماں بہنوں کا حال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کی باتیں نہیں بتائی جاتی بلکہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہوا جب بچہ رویا موبائل نکالا یہ کہ نیچے سے موٹو پتلو لگا کے دے دیا. ایسا موٹو پتلو لگا کے دے دیا. چوڑا اسے پتا تو ہے نہیں اس میں چل کیا رہا بس وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے آنکھوں سے جو آنسو ٹپک رہے تھے وہ رک گئے. اب وہ چپ گیا اسے پتا نہیں ہے کیا یہ. میں کہتا ہوں یار یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے. جس قوم کی مائیں ایسی ہو جائیں اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتی کہ تعلیم مصطفیٰ کیا کہ اس قوم کے جوانوں کا کیا ہو. بتاؤ وہ پہلے کے جوان تھے وہ پہلے کا عالم تھا جو نبی کے 313 غلام تھے پھر بھی کسی سے گھر نہیں کرتے تھے اور یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تعلیم مصطفیٰ تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ مصطفیٰ کی تعلیم کیا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں پھر بعد میں کہتے ہیں میرا بیٹا میرے اوپر اکڑ رہا ہے میرے اوپر بول رہا ہے. میں کہتا ہوں پہلے خود نہیں بتایا اب تو وہ اکڑے گا اب تو الٹا سیدھا کہے گا. اگر تم پہلے بتاتے تو تمہارا بچہ یہ تم کو گالی دیتا نہیں یہ تم کو مارتا نہیں یہ تم کو گھر سے نہیں نکالتا بلکہ تمہاری عزت کرتا تمہاری تم کو یہ جانتا کہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تم کو جان لیتا اگر باپ کو ناراض کر دیا تو خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. اگر ماں کو ناراض کر دیا تو قدم کے نیچے سے جنت ختم